ہر انسان کو فطری طور پہ کچھ خصلتیں ملتی ہیں. اگر ان فطری خصلتوں کو پروان چڑھایا جائے تو وہی فطری خصلتیں دین پر عمل کرنے میں بندے کے ساتھ معاون اور مددگار ہوتی ہے. مثلا ہر بندہ فطری طور پہ باحیا ہے، اور حیا وہ جوہر ہے. اگر اس کو پروان چڑھایا جائے، بے حیائی کے ماحول میں اس کو پامال نہ کیا جائے، تو یہی حیا بہت ساری خرابیوں سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے. بے شک. اور جب بندہ باحیا ہوتا ہے تو وہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے. اور عفت اور پاک دامنی وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو ایک بار ملتی ہے. عفت اور پاک دامنی وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو ایک بار ملتی ہے. کسی نے حفاظت کر لی تو بہت اچھا، ورنہ ایک بار یہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے پوری زندگی بندہ کوشش کرتا رہے، پاک دامن اور عفیف بن نہیں سکتا. عفت اور پاک دامنی کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ عفت و پاک دامنی کسی کہتے ہیں. شاید کوئی ساتھی نہ سمجھ رہے ہوں. بے حیائی والے گناہ، اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کے باہمی تعلقات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے گناہ، یہ عفت اور پاک دامنی کے خلاف، اور ان تمام طرح کے گناہوں سے بچنا عفت اور پاک دامنی کہلایا جاتا ہے. اجنبی غیر محرم خواتین کے ساتھ تعلق بھی نہیں، میل ملاقات بھی نہیں، اور رابطے بھی نہیں، اور آخری حد تک گناہ کا سلسلہ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں عفت اور پاک دامنی. اور عفت و پاک دامنی شریعت کی نظر میں اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی مؤمن کی کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ وہ عفیف و پاک دامن ہو. سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون. تحقیق وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. وہ مؤمنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی انہی لوگوں کے لیے متعین کر رکھی ہے جو عفیف و پاک دامن ہوتے ہیں. والحافظین فروجهم والحافظات، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے. تو مغفرت اور بخشش کا تعلق بھی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ہے. اور میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی اور آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی. اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوگا، نیچے سے زمین آگ کے انگاری کی طرح سرخ. اور وہاں پہ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پہ کوئی پگڑی یا ٹوپی نہیں ہوگی. بہت سختی اور شدت کا دن ہے. اور پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالش کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا.
اور عرش کے سائے میں ہر بندہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، مخصوص لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو دنیا میں کسی خاتون نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا بڑا قدردان ہے۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے کہیں سفر کر رہے تھے صحرا میں، اچانک ان کو طوفان اور باد و باران نے گھیر لیا۔ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے اندر گھس گئے۔ اللہ کی شان کے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان آئی اور سیدھی غار کے منہ پر فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو دھکا دے کے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو تینوں حضرات سمجھ گئے کہ اللہ کی اس عمل سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کو پکارنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ باری باری اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنی زندگی میں جو عمل ایسا کیا ہے جس کی قبولیت کا زیادہ یقین ہے تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے وہ عمل پسند ہے تو میری مشکل حل کر دے، ہماری مشکل حل کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی، نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسرے بندے نے کسی نیک عمل کا واسطہ پیش کیا کہ اے اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو اس عمل کے وسیلے سے ہماری اس مشکل کو حل کر دے اور نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کا راستہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ پھر تیسرے بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اس طرح گناہ کرنے کا موقع ملا تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن اللہ تیرے خوف سے اور ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو حل کر دے، نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چٹان وہاں سے کھسک گئی اور تینوں حضرات کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رب، بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ عفیف لوگوں کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ وہ دعائیں بھی رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان، شہر کے صلحاء اور علماء سارے مل کے بارش مانگنے کے لیے باہر چلے گئے، استسقاء کی نماز پڑھی، پھر اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اللہ مشکل حل کر دیجئے، بندے پریشان، جانور پریشان، چرند پرند پریشان، بارش نہیں ہو رہی۔ لیکن بارش کے آثار پھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ قریب راستے سے ایک نوجوان گزر رہا تھا جس نے اونٹ کی رسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور اونٹ کی پشت پر کوئی خاتون سوار تھی۔ جب اس نوجوان نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ پریشان ہیں تو
تو وہیں پہ اونٹ کی رسی چھوڑ دی اور سیدھا لوگوں کے پاس آیا اور لوگوں سے کہا کہ یہاں کیوں لوگ جمع ہیں، کیا پریشانی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، مخلوق خدا پریشان ہے، بارش مانگنے کے لیے یہ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان واپس چلا گیا، اونٹ کی پشت پر جو خاتون سوار تھی اس خاتون کے دوپٹے کا کنارہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اس نوجوان نے وہ چادر کا کنارہ پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے گیا ہوگا کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہوا کے ساتھ بادل آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے جو بھی کمال ہے اس نوجوان میں ہے جو چلا گیا، اس کی وجہ سے ہماری مشکل حل ہو گئی ہے، اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ نوجوان کون ہے اور وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پہ وہ مستجاب الدعوات بنا ہوا ہے۔ لوگ پیچھے پیچھے بھاگے، وہ کافی دور جا چکا تھا، وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی دعا کو اتنا جلدی اللہ نے قبول کر لیا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں تو کوئی زیادہ نیک نہیں ہوں، زیادہ عبادت گزار نہیں ہوں، کوئی بڑا ولی بھی نہیں ہوں، لیکن میری والدہ جو اونٹ کی پشت پہ سوار ہیں، یہ میری وہ والدہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی پاک دامنی کی حالت میں گزاری۔ میں نے زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں اپنے اللہ کے سامنے اپنی والدہ کی پاک دامنی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب بھی میں نے اپنی والدہ کی چادر کے کنارے کو پکڑا اور والدہ کی پاک دامنی کا وسیلہ اللہ کو دیا، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کیا۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور میرے بھائیوں، اس کے بالمقابل جو لوگ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ کے مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ گناہ جو جنسی گناہ ہے جس کو ہم زنا سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اتنا خطرناک اور اتنا مہلک گناہ ہے، تباہ کن گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ گویا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو زنا یہ پوری کائنات کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ زنا کرنے سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ زنا کی وجہ سے یہ کائنات برباد ہو جائے تو اس بات کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جا رہا تھا، راستے کے قریب ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر سے نیچے سے مرد اور عورتوں کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں وہیں پہ رک گیا، پھر میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کی نچلی تہہ سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور اس شعلے کا پریشر اور اس کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ اس شعلے کے ساتھ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں جو بالکل بے لباس تھی وہ سیدھی اوپر کو آئی اور کنویں کی اوپر کی سطح تک پہنچ گئی۔ آگ کا شعلہ نیچے چلا گیا، وہ لوگ بھی نیچے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آگ کا شعلہ بلند ہوا اور لوگ کنویں کے اوپر کی سطح تک آئے۔ پھر آگ کا شعلہ نیچے چلا گیا تو لوگ بھی نیچے کو چلے گئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بدکار مرد اور بدکار عورت، بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں، ان کو یہ سزا دی جائے۔
چھوٹے بچے کو مقبول فرمایا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. پھر قرآن مجید میں ایک اور عفیف اور پاک دامن خاتون کا تذکرہ موجود ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عفیف اور پاک دامن تھی، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی، نہ کوئی نکاح شادی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بچے کی امید پیدا کر دی. اب حیران پریشان تھی، یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھے کہ میں کیا جواب دوں گی. خیر وہ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا. تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. بستی سے نکل کر دور جنگل میں چلے گئے. وہاں اللہ کا امر آ پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں. بستی میں جاؤں تو لوگ پوچھیں گے، میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں. کسی اور طرف بھی نہیں جا سکتی. عورت ساتھ ہوں، کہاں چلی جاؤں. کافی دیر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہے جہاں میری بستی میں ہے، چنانچہ بستی کی طرف چل گئی. بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. ہزار خدشات اور خطرات دل میں تھے کہ لوگ پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے ہے. میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہزار خدشات اور خطرات دل میں بوجھل قدموں کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام بستی کی طرف چل گئی. بستی کے قریب پہنچی. بستی والوں کو پتہ چلا. بستی کے لوگ گھروں سے باہر نکلے اور کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی. یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ہارون علیہ السلام کی بہن سمجھانا مقصود ہے کہ جب بہنیں غلط قدم اٹھاتی ہیں تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں. بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. اشارہ اٹھے گئے. بچے کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو، بچہ جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا کہ آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ، ہم اس بچے کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے. قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت. اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں. مَا دُمْتُ حَيًّا. جب تک میں زندہ رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے بچے تھے، اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، انہوں نے پاک دامنی کی گواہی دی. حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک چھوٹے بچے نے پاک دامنی کی گواہی دی. اور صحیح بخاری شریف کے روایت میں بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بندہ تھا، نام جویج تھا. اپنی عبادت گاہ میں ہر وقت عبادت میں مصروف ہوتا تھا. ایک دن ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچی. جب اس نے دیکھا کہ عبادت گاہ میں ایک بندہ اکیلا تنے تنہا ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ اندر داخل ہو گئی اور جب اپنے ارادے کا اظہار کر لیا تو جویل تو بڑا نیک تھا. اس نے فوراً کہا انی اخاف اللہ.
چلے جاؤ یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ خاتون چلی تو گئی، لیکن خاتون کو اس بات کا غصہ تھا کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی اور میرا مقصد کیوں پورا نہیں ہوا۔ خاتون جنگل میں چلی گئی، جنگل میں کسی چرواہے کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ بعد میں اسی خاتون کا بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ خاتون نے جواب دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ سیدھا جریج پہ الزام لگایا۔ بستی کے لوگ مشتعل ہو گئے، باہر نکلے، جریج کو عبادت گاہ سے باہر نکالا، گھسیٹا، مارا، توہین و تذلیل کر لی، عبادت گاہ کو گرا کے مسمار کر دیا۔ جریج سمجھ گئے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد جریج چلے گئے اس چھوٹے بچے کے پاس اور بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ 1 دن کا بچہ بستی والوں کے سامنے بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی ایک پاک دامن بندے کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مقبول فرمایا۔ پھر بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لٹا کر دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، خاتون ایسے سامنے دیکھ رہی تھی تو خاتون نے دیکھا کہ ایک آدمی شان و شوکت والا، شاندار سواری پہ سوار، آگے پیچھے خادم، نوکر، چاکر یہ جا رہے ہیں اور وہ درمیان میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے تجبر کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اتنی شان و شوکت والا بندہ ہے تو فوراً بول پڑی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنا دینا، میرے بیٹے کو اس کی طرح بنا دینا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر کہنے لگا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضور نے اپنا مبارک کا گھٹا منہ میں ڈالا اور ایسے عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر وہ دودھ پیتا رہا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ سامنے ایک اور منظر پیش آیا کہ ایک لڑکی کو لوگ پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، مار رہے تھے۔ جو ہی اس خاتون نے اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً بول پڑی، اللہم لا تجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنا دینا۔ تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا اور بول پڑا، اللہم اجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ وہ ماں حیران تھی کہ چھوٹا بچہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، کبھی پہلے بولا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ پوچھا کہ بیٹا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بچے نے جواب دیا، دودھ پیتا بچہ تھا، بول پڑا کہ پہلا بندہ جو جا رہا تھا وہ بڑا متکبر بندہ ہے، وہ جابر بندہ ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والا، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا۔ اور اس لڑکی کو جو لوگ لے کے جا رہے تھے یہ پاک دامن ہے، لیکن لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے گھسیٹ رہے تھے، مار رہے تھے، حالانکہ یہ عفیف اور پاک دامن ہے۔ اس لیے میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس بچے کی طرح بنا دے۔ یہاں بھی ایک عفیف اور پاک دامن لڑکی کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو اللہ نے مقبول فرمایا۔ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا اللہ قدردان ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور عفیفہ کائنات، قاہرہ، طیبہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ موجود ہے۔ جب ان پر تہمت لگی، اللہ رب العزت نے کسی چھوٹے بچے سے گواہی نہیں دلوائی، کسی اور انسان سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی بنفس نفیس دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں